پیارے بچوں، کل ہم نے جو جماعت پنجم کی نظم ہم پڑھی تھی اس کی میں آپ کو مشق کا کچھ حصہ سمجھاؤں گی جس میں آپ کے لیے شعر کا مفہوم ہے۔ اب آپ صفحہ نمبر 2 پر آ جائیے جس میں سوال نمبر 3 سوال لکھا ہوا ہے، مندرجہ ذیل شعروں کا مفہوم بیان کریں۔ آپ کو میں یہاں پر ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ شعروں اور بند میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دو مصروں کا شعر ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھیں گے، تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے۔ اگر ہم یہ دو پڑھتے ہیں تو شعر کہلائے گا، لیکن یہاں پر 4 مصرے لکھے ہوئے، تو 4 مصروں کا جو شعر ہوتا ہے وہ یا تو جمع میں ہم شعروں بولیں گے یا پھر بند بولیں گے، بے نون دال بند۔ تو آئیے اب ہم آپ کو اس کی تشریح بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جب تشریح کی جاتی ہے تو اس شعر، اس بند کا حوالہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آپ پہلے بھی یہ 4 کلاس میں پڑھ چکے ہوں گے کہ حوالہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ حوالے میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس بند کا نظم کون سی ہے، اس بند کا شاعر کون سا ہے۔ تو جب میں آپ کو کام کرنے کے لیے ورکنگ پرووائڈ کروں گی جس میں نے لکھا کہ آپ بند کی تشریح کیجیے، تو آپ سب سے پہلے اس میں حوالہ لکھیں گے۔ حوالے میں کیا چیز آپ لکھیں گے؟ آپ شروع کریں گے، مندرجہ بالا بند نظم ہم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی ہے۔ اس کے بعد ورکنگ کرنے کے لیے آپ نیچے تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور جو اب میں آپ کو وضاحت کر رہی ہوں انہی وضاحت کو غور سے سننے کے بعد آپ اس کو بآسانی تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ چلیے آئیے اب ہم اپنی وضاحت شروع کرتے ہیں۔ تشریح شروع کرنے کی جو فرسٹ لائن ہوتی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہوتی ہے کہ مندرجہ بالا بند میں شاعر صاحب فرما رہے ہیں کہ، یہ لکھنے کے بعد پھر آپ اپنی وضاحت پر آ جائیے گا۔ اچھا جی، اس میں شاعر کہتا ہے کہ ساری دنیا کی خدائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی قبضے میں ہے۔ قبضے مطلب اس کی اختیار میں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ تیرے قبضے میں سب خدائی ہے مطلب دنیا میں اس کی بنائی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب کس کے اختیار میں ہیں؟ ہمارے رب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اگلی لائن، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے مطلب جتنی تعریفیں ہیں، جتنی بڑائیاں ہیں وہ صرف اور صرف کس کی ذات کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے۔ نیچے والے شعر پہ آئیے، آئی موسم سے تنگ جب کھل کر، تو نے موسم کی دی بدل صورت۔ خلقت معنی یہاں پہ ہوتا ہے عوام یا لوگ، ویسے یہ مخلوق کی جمع بھی کہلاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سال میں 4 موسم رکھے۔ نمبر 1 سردی، گرمی، خزاں، بہار۔ یہ چاروں موسم اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے بنائے، تاکہ ہم اگر ایک موسم سے بیزار ہو جائیں تو فوراً دوسرا موسم اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہو، بہت زیادہ حبس ہو، تو ہم سب انسان گرمی سے کیسے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دم سے جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں، بادل آ جائیں اور بارش کا ٹکڑا برس جائے تو انسان کی جان میں جان آ جاتی ہے، اور ایک دم سے ایک موسم سے دوسری موسم کی طرف ہمیں وہ لے جاتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس موسموں کو بدلنا، رت کا آنا جانا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارے پیارے
اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اتنی ساری نعمتیں جو اس نے بخشی ہیں اس کا ہمیں ہر لمحہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس بند کا اچھی طرح مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ نیچے والے بند پر آ جائیے جو کہ نیچے لکھا ہوا ہے سوال نمبر 4 میں۔ سوال میں پڑھ رہی ہوں، مندرجہ ذیل شعروں کی نثر بنائیے۔ بیٹا یہاں پہ نثر کا مطلب بھی تشریح کرنا ہے کہ اس کو آسان الفاظ میں ہمیں تشریح کرنی ہے۔ جس طرح میں نے اوپر والے بند میں آپ کو حوالے کا بتایا تھا، بالکل یہی حوالہ آپ نیچے والے بند میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ بند کا مطلب میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، 2 مصروں کا شعر کہلاتا ہے، 4 مصروں کا بند کہلاتا ہے۔ تو یہاں کتاب میں 4 مصرے رکھے ہیں، یا تو ہم اس کو شعروں بول رہے ہیں لیکن مناسب لفظ جو ہے وہ بند ہیں۔ جب میں آپ کو اس کی ورکنگ دوں گی بیٹا تو آپ پہلے اس کا حوالہ لکھیں گے، اس کے بعد تشریح پر آئیے گا۔ حوالہ میں ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ حوالہ اس طرح سٹارٹ ہوگا، مندرجہ بالا بند نظم اردو کی کتاب ہم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی تشریح پر آتے ہیں۔ تشریح شروع کرنے کا سمجھ تو آپ کسی بھی طرح سے میں سمجھا دوں، لیکن لکھنے کا انداز جب آپ لکھیں گے تو آپ لکھیں گے مندرجہ بالا بند میں شاعر صاحب فرما رہے ہیں کہ۔ اب میں آپ کو اس کی وضاحت بیان کرتی ہوں۔ پہلا شعر، سب کے گرمی سے تھے خطا اوسان۔ خطا اوسان کا مطلب ہوتا ہے ہوش و حواس۔ مینا برسنے سے آئی جان میں جان۔ مینا کا مطلب بارش، برسات۔ نیچے لکھا ہے، پھر لگی پڑھنے جب بہت سردی، مشکل آسان تو نے پھر کر دی۔ فرسٹ شعر ہے، پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے، اس کے فائدے کے لیے سال میں 4 موسم رکھے ہیں، جس میں سردی، گرمی، خزاں، بہار، یہ 4 موسم ریپیٹ ہو کر آتے ہیں۔ انسان جب گرمی کے موسم کو فیل کرتا ہے تو بہت زیادہ جب گرمی پڑنے لگتی ہے تو ہم اپنے سارے حواس کھو دیتے ہیں، ہمارے کوئی بھی کام ایک پراپر طریقے سے نہیں ہو پاتا کیونکہ ہم بہت زیادہ گرمی، پسینے اور ہب سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ تو اس گرمی کو کم کر دیں، کیونکہ وہی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش برساتا ہے تو جب بارش کا پہلا قطرہ پڑتا ہے تو ایسی جان میں جان آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی اس سے پہلے پریشانی ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ بارش برسا کے سارے ماحول کو خوشگوار بنا دیتا ہے، ہماری جان میں جان آ جاتی ہے۔ نیچے لکھا ہے، پھر لگی پڑھنے جب بہت سردی، مشکل آسان تو نے پھر کر دی۔ جب ہم گرمی سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک دم سے نیا موسم سردی کا لے آتے ہیں۔ جب سردی کا موسم آتا ہے تو ہم بہت ہی لطف اندوز ہوتے ہیں، گرم گرم کپڑے پہنتے ہیں، گرما گرم چیزیں لیتے ہیں، جس میں چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ تو پھر سردی کے موسم کی بالکل الگ خصوصیات ہیں، گرمی کے موسم کی بالکل الگ خصوصیات ہیں۔ گرمی کے موسم میں ظاہر ہے ہم ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات، ہلکے ہلکے کپڑے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لطف اندوز کرتے ہیں، اور سردی کے موسم میں ہم گرم گرم چیزیں، گرم گرم کپڑے پہننا، یہ سب انجوائے کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے اتنے اچھے اچھے موسم دیے ہیں۔ جب مشکل آسان تو نے پھر کر دی، اس کا مطلب موسم چینج ہو گیا تو بالکل ہماری مشکلات بھی چینج ہو گئیں۔ ہم نے گرمی کے موسم میں گرمی کو انجوائے کیا، سردی کے موسم میں سردی کی چیزوں کو انجوائے کیا، جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دے سکتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی چیزوں کو دینے والا ہے، وہی موسموں کو بھی بدلنے والا ہے۔ تو ہمیں ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اچھی اچھی نعمتیں، اچھے اچھے موسم ہمیں استعمال کرنے کو دیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی تشریح بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیے سوال نمبر
6 نیچے آ جائیے. یہاں تھوڑا سا حصہ گرامر کا کام ہے جو کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہے. اس میں ہیں ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو اور ان کا آخری حرف بھی ایک جیسی آواز والا ہو تو وہ ہم آواز یا ہم قافیہ کہلاتے ہیں. مثلاً آسمان، آخر میں نون آ رہا ہے. برابر والا بھی ورڈ ہم ایسا سلیکٹ کریں گے جس میں نون آئے. تو یہاں آپ کی کتاب میں لکھا ہے جہان، آسمان، جہان، تو ہو گئے ایک جیسے لفظ. آگے آئیے، دوسرا لفظ لکھا ہے لیے. لیے کا آخر ورڈ بڑی یہ ہے جس کے نیچے کتنے نقطے لگیں؟ 2. تو ہمیں بھی اگلا لفظ ایسا ڈھونڈنا ہے جس کے آخر میں بڑی یہ آئے. تو کتاب میں لکھا ہے لیے کا اگلا ورڈ دیے، کیے. دونوں کو غور کیجئے، اس کے آخر میں بڑی یہ ہے اور کیے کے آخر میں بھی بڑی یہ ہے. تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ ہم آواز الفاظ کیا ہوتے ہیں. ہم آواز الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا آواز ایک جیسی ہو اور جن کے آخر کا حرف بھی ایک جیسا ہو. یا تو ہم اس کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں یا ہم قافیہ. میں نے آپ کو دوبارہ بھی سمجھا دیا ہے. اگر میں آپ کو ورکنگ میں دوں تو آپ اس کو بآسانی طور پر کر سکتے ہیں. اس چیپٹر کی ورکنگ آپ کو کچھ دنوں میں پرووائڈ کی جائے گی، جو کہ آپ کو بتایا جائے گا SMS کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے. اب میں آپ سے اگلی کلاس میں ملتی ہوں.